درخواست کروں گا کہ بائبل کھولیے اور اس حوالہ کی طرف توجہ کیجیے گا۔ دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 10 آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 تک ہم خدا کے کلام مقدس سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے سن جانے پر خدا میں کرتا بولیے آمین۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے۔ دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 10 آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 تک جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آج ہم سیکھیں گے جسمانی ہتھیاروں کا مقابلہ روحانی ہتھیاروں سے۔ بڑے غور سے سنیے گا، آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے بڑا اہم ہے۔ جسمانی ہتھیاروں کا مقابلہ روحانی ہتھیاروں سے۔ روحانی ہتھیار ہم نے ہمیشہ سیکھے ہیں، لیکن آج زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ کمزوریوں کو روحانی کھوجے جو آسمانی مقاموں ہیں۔ تاریکی کے ہاتھ، اسیبی قوتیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، انہی اسیبی قوتوں نے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ انہی اسیبی قوتوں نے جو شرارتی روحانی فوجیں آسمانی مقاموں میں ہیں، ہمارے خلاف مورچے باندھے میں جنگ کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی ہیں، اور انہی سے ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ روحانی جنگ ہے، روحانی عالم کی جنگ ہے۔ تو ہر روحانی جنگ میں روحانی فتوحات حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ جس جنگ میں جا رہے ہیں اس جنگ میں کھڑے ہونے کی آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے۔ جنگ میں کھڑے ہونے کے لیے پہلے آپ کی پوزیشن کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کس طرح جا کر جنگ لڑیں گے۔ یعنی میں کھڑے ہونے کے عمل کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ رئیس ہوں، سٹینڈنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کھڑے ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ روحانی جنگ کے لیے جو فتوحات آپ کو حاصل کرنی ہے، فتح حاصل کرنی ہے، اس کے لیے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کے لیے صحیح پوزیشن تلاش کرنا کہ کس جگہ سے میں بات کر سکتا ہوں، کس طرح کر سکتا ہوں۔ یہ پوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بآسانی آپ اپنے دشمن پر غلبہ پا سکیں۔ میں روحانی عالم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اوپن ایئر بات کر رہا ہوں۔ اب اسے اگر یوں کہیں کہ آپ جنگ میں جسم کی پوزیشن میں ہیں، بازو فولڈ کر رہی ہیں، گٹے ٹونگلے، آج کدھر جنگ کرنے چلا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جسم والی پوزیشن کے اندر ہیں، اور اگر آپ جسم کی پوزیشن کے اندر رہ کے جنگ لڑیں گے، آپ کے اندر بائبل جو کرے گی نا وہ یہ کرے گی آپ پہلے ہی جنگ ہار گئے۔ باقاعدہ طور پر بائبل اعلان کرے گی کہ آپ پہلے سے ہی جنگ ہار گئے ہو، کیونکہ آپ جسم میں جا کر جنگ کر رہے ہو۔ آپ میں سے کتنوں کو پتا کہ داؤد نے جاتی جولیت کو ڈیر کیا؟ اس کے نام سے کیا تھا؟ گاؤں ٹونگیاں سنا؟ انہوں نے کہا برچیاں پہیاں جو میں کس کے نام سے آتا ہوں؟ رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، میں تیرا سر الگ کروں گا۔ ہاللیلویا۔ جسم کے لیے جب ہم اپنی پوزیشن بنا لیتے ہیں اور جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں، واضح سن لیں، بائبل مقدس کہتی ہے آپ باقاعدہ طور پر ہار چکے ہیں، آپ ہارے ہیں کیونکہ آپ کی پوزیشن درست نہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ روم میں پوزیشن جب بناتے ہیں، مضبوط کھڑے ہوتے ہیں، بائبل اعلان کرتی ہے تیرے خدا نے تیری جنگ پہلے ہی جیت لی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ فاتح ہے، یسوع مسیح فاتح ہے جب آپ روم میں اپنی پوزیشن کو بنا لیتے ہیں۔ تو جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی، دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 10 آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 میں پولس رسول فرما رہے ہیں روحانی جنگ میں دو ادارے ہیں۔ غور سے سنیے گا، روحانی جنگ میں دو ادارے ہیں، انہیں میں اس طرح کہوں گا کہ دو پاور ہاؤس ہیں۔ چلیں آسانی کے لیے دو روحانی ہیڈ کوارٹر ہیں جو اپنے اپنے طور سے روحانی جنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، انہیں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ دونوں ادارے اپنے اپنے طور پر۔ اب وہ دو ادارے ہیں کون سے؟
دو پاور ہاؤس کون سے ہیں یا دو روحانی ہیڈ کوارٹر کون سے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، نمبر 1 ہے جسمانی ادارہ اور نمبر 2 پہ روحانی روح کا ادارہ. دو ادارے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں دوبارہ آیت کو پڑھ لوں تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آئے. دوسرا کرنتھیوں باب نمبر 10 آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، پالوس فرما رہے ہیں کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلہوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. پالوس رسول باقاعدہ طور پر کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دو بڑے ادارے ہیں اور یہ دونوں ادارے اپنی اپنی جگہ پر جو جنگجو لوگ ہوتے ہیں انہیں سہولت فراہم کرتے ہیں. اب دونوں اداروں کے نام، نمبر 1 جسمانی ادارہ اور نمبر 2 روح کا ادارہ. تو پالوس ان دونوں میں سے جس کے اوپر بات کر رہا ہے وہ خط کے اندر واضح طور پر ہے کہ پالوس چاہتا ہے کہ ہم روح کی طرف توجہ کریں. آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے، کس کے ہاتھ میں سر ہاتھ اونچا کیجئے گا، مجھے اتنی دور سے نظر نہیں آ رہا. روح لافانی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم جسم کے مطابق نہیں چلتے بلکہ روح کی مرضی، روح کے مطابق چلتے ہیں جو لافانی ہے. اور بائبل بھی ذکر کرتی ہے کہ جو انسان کو روح ملا ہے نا وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی روح ختم نہیں ہوگا. لیکن جسم مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ مٹی کے سپرد ہو جاتا ہے، محلول ہو جاتا ہے مٹی میں، روح واپس جاتی ہے. روح کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے جو روح واپس جاتی ہے اس کو واپس جانے کے رستے پر کامیاب بنانے کے لیے ہمیں روح کی ہدایت لازمی چاہیے. تو پالوس بہت خاص بات ہم سے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے لہذا روح وہ ادارہ ہے جو اسپیشلی یہ طے کرتا ہے کہ آپ کی روح کو کس کی جانب گامزن ہونا ہے، کس کی جانب رواں ہونا ہے. منتقل ہونے کے بعد، جسم سے اخراج کے بعد آپ کی روح کس پوزیشن میں جائے گی. اب آگے بھی 2 ٹھکانے، جس طرح یہاں پر ادارے 2 ہیں ان کے نتائج بھی آگے 2 ہیں. ادارہ نمبر 1 جسم، ادارہ نمبر 2 روح. تو انہی اداروں کے نتائج ہیں آگے، نمبر 1 جہنم اور نمبر 2 خدا کا فردوس. جیسا آپ ادارے کو قبول کریں گے روح پھر ویسے ہی ادارے کے نتائج پر جائے گی، اور یہ ہماری اپنی مرضی ہے. ایک مثال پر ذرا غور کرتے ہیں. جب بھی کسی ملک کے سپاہی کسی جنگ میں جاتے ہیں تو ان کا انتخاب کوئی نہ کوئی بڑا لیڈر یعنی کہ کوئی کمانڈر کرتا ہے یا کوئی چیف کرتا ہے. میں فوجی صاحب سے گل کر رہا ہوں اور خدا کا شکر ہے ہمارے ساتھ فوجی بھی بیٹھے ہوئے انصر انداوا صاحب، اور ہمارے پیارے آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں بھائی، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے بھائی اشفاق صاحب کا. تو جب بھی کوئی جنگ میں چناؤ کیا جاتا ہے، چناؤ کے لیے اعلیٰ حکام سپر جو اوپر ہوتے ہیں وہ کمانڈر یا چیف ہوتے ہیں جو چناؤ کرتے ہیں. ان کے پاس یہ فیصلہ دینے کا اختیار ہوتا ہے کیونکہ ان کو یہ اختیار دیا اور وہی چناؤ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہی کمانڈر یا یہی چیف جو چناؤ کا اختیار رکھتے ہیں یہی آگے چل کر جنگ میں فوجیوں کے جہاں کیمپ لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ نہ صرف جہاں پر جنگ لگی ہے وہاں پر کیمپ لگے ہیں بلکہ یہ فوجیوں سمیت پوری جنگ کو بھی کمانڈر ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے جو اوپر چیف ہوتے ہیں یہ سب کے سب اس جنگ کو اور کیمپ کے فوجیوں کو ٹوٹل یہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ملک جب بھی جنگ میں لڑائی کے لیے جاتا ہے تو عام طور پر وہ وہاں اسپیشلی ایک چھونی تیار کرتا ہے جہاں پر انہوں نے سٹے کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ اکثر یہاں سے کراچی شہر سے لاہور گئے ہوں گے، تو لاہور جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے لاہور کیمپ، لاہور چھاونی. کتنوں کو پتا ہے؟ اب جب کراچی واپس آتے ہیں تو ادھر بھی آتا ہے پلیٹ فارم پہ لکھا کراچی چھاونی، پھر کراچی سٹی. تو جہاں پر کہیں فوجی جاتے ہیں جنگ کے لیے تو چھاونیاں باندھے ہیں، تو وہاں ان کی جو چھاونی قائم کی جاتی ہے اس کے اندر ایک بڑا مٹیریل ہوتا ہے. کس لیے؟ فوجی تو جاتے ہیں لیکن فوجی جس جگہ پر جا کر لڑیں گے اس جگہ پر انہیں ہتھیار چاہیے. تو اس چھاونی کے اندر ان کے بڑے زبردست ہتھیار بھی موجود ہوتے ہیں جو اس چھاونی کے اندر ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے
کہ جب وہ وہاں پر چھاؤنی قائم کی گئی تو فوجی وہاں پر اتار دی جاتے ہیں جس میں وہ تمام قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب جنگ چل رہی ہے اور جس وقت انہیں آرڈر ملا جو مقررہ وقت کے مطابق ہے تو ہر فوجی کے لیے وہ ہتھیار وہاں پہ دستیاب ہے تاکہ بآسانی وہ جا کر جنگ کر سکے. ہر جنگ کا فوجی ان ہتھیاروں کی مدد سے بخوبی جو اس کی چھاؤنی میں اس کے ساتھ فراہم کیے گئے جب ان کی مدد سے جنگ لڑے گا تو لازم ہے کہ بخوبی وہ فتح حاصل کر لے گا ان ہتھیاروں کی مدد سے. تو اس وقت فوج کا کمانڈر جو چیف ہے چھاؤنی والوں کو ہدایت نامہ دیتا ہے کہ جن کے پاس یہ سارا کنٹرول ہے جن کے پاس ان کے ہتھیار ہیں فوجی وقت ہیں لیکن اس کنٹرول کے اوپر بھی کسی کو بٹھایا ہوا ہے کہ بغیر اجازت کے یہاں سے ہتھیار باہر نہ جائیں. تو جو چیف ہے جو کمانڈر ہے اس نے کہ اب فوجیوں کو آگے جنگ میں بھیجنا ہے تو جو آگے کنٹرول سنبھالنے ہیں ہتھیاروں کے اوپر یہ کمانڈر کیا کہے گا ان کو اعلان کرے گا کہ انہیں اجازت دو تاکہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں اور پھر جنگ کے لیے آ جائیں. آپ کو میری بات آ رہی؟ انہیں وہ کمانڈر اجازت دے گا کہ بھائی اندر آؤ اور آ کر یہ سارے ہتھیاروں سے آپ لوگ لیس ہو جاؤ کیونکہ اوپر سے آرڈر آیا اب آپ کو جنگ کے لیے جانا ہے. اور اگر ہر فوجی اس جذبے کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوا جبکہ وہ جنگ لڑنے کے لیے آیا ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ کمانڈر نے بولا وہ ہتھیار کے ساتھ ہو جاؤ آپ کو اب جنگ کے لیے جانا ہے اور اگر وہ ہتھیار نہیں پہنتا وہ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوا کیا ہوگا؟ اگر وہ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہوتا تو ان ہتھیاروں کو باندھتا نہیں پہنتا نہیں تو جنگ کے لیے نہیں جا سکتا. اور اگر بغیر ہتھیاروں کے جنگ کے گیا لڑنے کے لیے گیا تو لازم ہے باقاعدہ طور پہ اعلان ہوگا یا تو اس کو گولی لگ جائے گی یا مارا جائے گا یا زخمی ہو جائے گا. لیکن ایک بات پکی ہے نتیجہ کیا ہے وہ جنگ ہار جائے گا. اسی طرح پالوس رسول جو کرنتھس کی کلیسا کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ بڑی خاص بات کر رہا ہے کہ روحانی جنگ کے لیے ہمیں اسی جذبے کے ساتھ روحانی ہتھیاروں سے لیس ہونے کے لیے باقاعدہ خدا کا کلام کہتا ہے روحانی ہتھیاروں سے لبریز ہو جانا. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم روحانی جنگ باقاعدہ طور پر ہار سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دشمنوں نے ایک بڑا زبردست پلان کیا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. کئی بار ہم لوگ نا اپنے جسم کی بیماریوں کو ہی اٹھائے پھرتے ہیں اور ان بیماریوں کے بوجھ سے ہمیں کوئی آگے صورت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. میں نے آپ سے کئی بار کہا آپ کو میری آواز آ رہی؟ آپ کے چہرے پر پمپل نکل آئے نا تو اس کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کیا باغ عدن میں خدا نے جب مائی ہوا کو یا باپ آدم کو بنایا کوئی پمپل بنایا سی؟ پچھلے کچھ ہم نے سیکھا کوئی ڈسپینسری آئی تھی کوئی کلینک تھا کوئی ہاسپٹل تھی یا کوئی کولڈ کریم تھی جو پمپل ہٹا سکے؟ خدا نے تو انسان کو بنا کے بڑا خوبصورت ہے بہت اچھا ہے. آپ کو آواز آ رہی؟ سنیے ابلیس کیا گیم کھیلتا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ گناہ خوبصورت نہیں ہے اور گناہ جب ظاہر ہوتا ہے وہ بیماری میں بھی ظاہر ہوتا ہے. جب جسم کے اوپر بیماری آتی ہے اور وہ ہماری توجہ ہماری روح سے ہٹا کر ہمارے بدن پر لگاتا ہے اور بیماری کو ہمارے بدن پر زیادہ مسلط کرتا ہے تاکہ ہم بیماری میں الجھے رہیں. کبھی ہمارا بلڈ پریشر نہیں سکون کر رہا تو کبھی شوگر تنگ کرتی رہے گی. کس لیے؟ بیماری ہے اس کا سوچ کے ہم ترقی کر دیں گے اور بیماری کو بھی ہم نے ترقی دے دینی. اور یہاں پر آ کر ہم بڑے برے طریقے سے ابلیس کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہوتے ہیں. اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری ان کے ساتھ جنگ ہے اور وہ ہمارا دشمن بھی ہے. یہ ہم بھی جانتے ہیں. ہمارے دشمنوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے دشمنوں نے میں ابلیس اور اس کی تاثیروں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دشمنوں نے گوشت کے ساتھ اتحاد کیا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ پالوس کہتا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا لیکن ابلیس نے گوشت کے ساتھ اتحاد کر لیا. کس کے ساتھ؟ ہمیں پالوس کہتا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی جبکہ ابلیس نے ہمارے خلاف ہمارے دشمن نے گوشت کے ساتھ اتحاد کیا ہے. اور کیسے؟ کیونکہ وہ پرانا سانپ اس کی حکمت استعمال کی جاتی ہے اس کی ادائیں استعمال کی جاتی ہیں لہذا وہ سانپ کی حکمت کے ساتھ مضبوط ہو کر گوشت کا استعمال کرتے ہیں. خون اور گوشت جانتے ہیں کیا؟ ہمارا جسم خون اور گوشت. پالوس کہتا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی. اب ان شرارت کی روحانی فوجوں نے گوشت کے ساتھ اتحاد کر لیا اور یہاں پر آ کر وہ ہمیں پھنسا رہا ہے کیونکہ یہ حکمت سانپ کی طرف سے کہ ہمیں کیسے پھنسائے.
اور ان کا کمانڈر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ابلیس ہے اور وہ طاقتور ہے. سنیے، وہ ہمارے خلاف گوشت کا اور گوشت کے ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، یعنی خون اور گوشت کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. بائبل کہتی ہے، پالوس کہتا ہے غلاطیوں کے خط میں کہ روح بدن کے خلاف اور بدن روح کے خلاف دونوں آپس میں مذمت کر رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے راضی نہیں. تو ابلیس کو پتہ چل گیا کہ روح کو کمزور کرنا ہے تو گوشت میں پھاڑ لو. ایک چھوٹی سی بات بولوں، جب آپ نئے کسی بھی کاروبار میں جاتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، مجھے جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، مجھے نرسنگ کا ایکسپیرینس ہے، میڈیکل کا. تو جب میں نئے ٹریننگ پہ گیا تو 7 دن کنٹینیو ڈیوٹی لگتی تھی. تو میں ریمپا پلازا چرانی ہاسپٹل میں کام کر کے آیا ہوں، تقریباً 18 سال میں نے وہاں کام کیا. تو رات کو جب ہم لوگ لیٹتے تھے تو یہ لیٹنا آرڈنری ہوتا تھا. سارا دن کام کرنا، رات کو بھی کام کرنا، جہاں 5 منٹ کا ریسٹ ملا وہاں لیٹنا. تو ایک دم چلا کر اٹھتے تھے، پینیاں تھی کھلیاں پہ جاندیاں. کبھی کھلی پڑی کسی کو؟ ٹاٹا پہ جائیں نہیں، دماغ کا جلتا ہے بہت. وہ کی ہو گیا بندہ اسٹیچو ہی ہو جاتا ہے نکال کے. وہ ہمارے گوشت کو پکڑ رہا ہے. ہاں، ہماری روح کام کرنا چاہ رہی ہے، وہ ہمارے بدن کو دبوچتا ہے. روح طاقت پا رہی ہے اور وہ بدن کو جانتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کے اوپر اس کو اٹیک کرو. اور اس نے بدن کے ساتھ، گوشت کے ساتھ اتحاد کر لیا، حکمت سانپ کی ہے. اس ادارے کا کمانڈر جو ہے وہ ابلیس ہے. وہ گوشت کے ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف بدکاری کا استعمال کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف نفرت کا استعمال کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کے بارے میں نفرت کرنا شروع کریں تو آپ کا جسم لرزنا شروع ہوتا ہے. کئی بار آپ دانت پیسنا بھی شروع کرتے ہیں جب آپ کا بس نہ چلے. پورا گوشت آپ کا اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور آپ کا برین ایکٹیو بھی نہیں رہتا، سن ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر کہیں بڑا حادثہ آپ کے ہاتھ سے ہو جائے اور آپ اس کے بعد پچھتانا شروع کرتے ہیں کہ روح بعد میں آپ کو رنجیدہ کر رہا تھا، یہ تو نے کیا کیا. پھر آپ پتہ کیا کرتے، مینو ہوش ہی نہیں رہا، میں جسم سے تو مجبور ہو گیا کہ سر سے گلاس مارتا، کسی میں ٹائر مارتی، کسی گولی مارتی، کیونکہ اس نے آپ کے گوشت کو کنٹرول کر لیا. آپ یہی ہیں. اور خاص وہ کس وقت آپ کے گوشت کو کنٹرول کرتا ہے؟ جب تازگی والا کلام ہو رہا ہے، وہ آپ کے بدن پہ بوجھ ڈالے گا، وہ آپ کے گوشت پہ بوجھ ڈالے گا تاکہ تم ستے ہی رہو. اب یہ سانپ کی جو حکمت ہے، اس نے گوشت کو کمزور سمجھا، گوشت کو لے کر ہمارے خلاف استعمال کر رہا اور ہمارے اندر یہ نفرت کا بیج بو رہا ہے، ہمارے خلاف نفرت کی اسپرٹ کو کام میں لا رہے ہیں اور وہ ہر قسم کے جھگڑے ہمارے اندر ڈال رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جھگڑے کو جب ہم لوگ نہیں استعمال کر سکتے پھر ہوتے ہیں میں نہیں گل کرنی اے پہ اچھی خاصی بیوی روٹی پکا کے رہے گی، میں کھانی چوکے تو لایا تیرے پیکے نے سکھایا تھا. اچھی کچھی محاورے، دل کرے وہ پلیٹی چوک کے سٹی ہے پہ آئے. ناراضگی کے انتہا، کیونکہ اس نے گوشت پر قبضہ کر لیا. اور جیسے ہی وہ آپ کے گوشت پر قبضہ کرے گا وہ آپ کے دماغ کو سن کرے گا اور آپ عجیب حرکتیں کرو گے. آپ نے کبھی دیکھا کبھی کسی کے اندر بدبو آتی ہے ایسے سے کرتے ہیں نا، یہ روٹی چوک کے سٹانا نہ کرا. ہمارے روز کی روٹی چوک کے سٹنا کون ہے؟ اپنے دوست کا نام لے سکتے ہیں اونچا کر کے، کیوں؟ اچھا بھی چھوٹا دیں کہ جو استاد ناراض نہ ہو جائے. وہ آپ کو ناراض کرنے کا طریقہ بنا رہا ہے. پیچھے بیٹھے بزرگاں میری صاحب آواز سن رہے ہیں نا؟ آپ کو آواز کدھر آ رہی ہے؟ شکریہ جی آپ کے تعاون کا. سنے گا، یہ کلام آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کئی بار گھروں کے اندر رنجشیں چل رہی ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں. یقین جانے کہ جو کلام بات کر رہا ہے وہ بھید کھول رہا ہے ابلیس کی سیاست کا، اس کی سانپ کی حکمت کا بھید کھول رہا ہے. وہ آپ کو ناراض رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ کے گھر میں بے برکتی آ کے ٹھہرے اور لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ کام کرے اور آپ کا جو گوشت ہے وہ اس کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے. آپ کا دماغ اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آپ کو ڈپریشن میں ڈالا ہوا، آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے، یہاں لو ہو جائے گا. خطرے کی بات ہے. وہ ہمیں زیادہ تر ناراضیوں کا استعمال کرتا ہے اور ناراضگی جب بڑھ جائے تو اندر پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. پلان ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اس پلان میں خود غرضی کی اسپرٹ بھی آ جائے گی، خود غرضی والی کہ میری گالیں نے سنی میں نے کر کے بہانا ہے، خود غرضی والی اسپرٹ آ جائے گی. اور یہ ادارہ جو جسم کا ادارہ ہے اسے گوشت کا ادارہ کہا گیا، اور گوشت کا ادارہ ہوس کا ادارہ ہے. آپ کان کھول کے سن رہے ہیں؟ گوشت کا ادارہ
हवस का इदारा है। इसको बैड मैनर में ना लेके जाए। हवस हर चीज को है। पैसे कमाने वाली बात भी हवस में आती है, अच्छा मोबाइल लेने की भी हवस आती है। इंसान तो यहाँ नफसा नफसी में आ गया, ये बोला चीज गई कि में है तो मेरे को नहीं आनी चाहिए। एक होश के अंदर हवस ही डाल रहा। सुनिए, हमें कई बार पता ही नहीं होता कि हम क्या काम करें और उसके अंजाम का भी नहीं पता। बाइबल कहती है, शिक्षा किताब में लिखा है बाब नंबर 22 आयत नंबर 5 में, औरत मर्द का पोशाक ना पहने और मर्द औरत की पोशाक, क्योंकि ऐसे काम करने वाले तेरे खुदा के रिज़्क़ मकरू हैं। औरत को कहा गया तेरे बाल लंबे होने चाहिए, नहीं कटवाने चाहिए। नतीजा समझ नहीं आते थे, मर्द को ना जान देने को। आजकल ट्रैक चल रहा, कैमरे ना देखो दूजा मुंडा बुला रहे हैं। मैं घर के मुताबिक सोच रहा है मुंडा में चेंज कर लिया कैमरे, तो भी इतनी फिरता गया। हमें नतीजा का नहीं पता, क्योंकि गोश्त की हवस कुछ भी डिमांड कर रही है और स्पिरिट अंदर कैसे काम कर रही है, और ये बड़ी डेंजर है। और हमें पता नहीं नतीजे इसके क्या निकले। ओंजे सी जवानी जंगते लगे हैं। अक्सर औकात है, कभी ये वाली मीटिंग चल रही, कभी वो वाली रफाकत चल रही है, कभी ये वाली शमूलियत चल रही है। अब रोजे भी रख रहे हैं, समझ नहीं आने नतीजे क्यों नहीं। बड़िया पहना कहने, बड़े पढ़ा कहने, पास साहब साड़ी दुआओं क्यों नहीं रब सुनता। नतीजा ही नहीं समझ आ रहा, जा भी देने कर ही रहे हैं, क्योंकि गोश्त की जो हवस की स्पिरिट है इसने हमारे दिमाग को डल कर दिया, सुन कर दिया, जो कि रूह के खिलाफ जंग करती है। और ये इस अमल में डालकर हमसे तमाम वो हथियार जो खुदा ने हमारी पैदाइश से पहले अपने बेटे यीशु में हमें दे दिए हैं, हमारी पैदाइश से पहले उसने अपने इकलौते बेटे यीशु में रूहानी हथियार दिए। इस गोश्त की हवस से ये हथियार हमसे छीन लिए जाए। ये हम इनकी पहुंच तक जा नहीं पा रहे, क्योंकि ये हमें कंट्रोल कर लेते हैं और हम जितना भी जोर लगाते वहां पर नहीं जा रहे। अगर आप गोश्त के साथ ताल्लुक रखते हैं और दुआओं में करते हो, मिसाल देता हूं, इधर आपकी दुआया जिंदगी बहुत है, उधर ऐब वाली जिंदगी बड़ी। आपको समझ आ रही है? इधर आप दुआया जिंदगी कई घंटे आप दुआ कर रहे हैं, उधर ना सिगरेट पी जा रही। इधर आप दुआएं कर रहे हो और आंसुओं के साथ कर रहे हो और झूम के खुदा की प्रशिश कर रहे हो, रूह में ताजगी पा रहे हो, ना जिस्म में ताजा कर रहे हो कुछ अजीब काम करके। और कुछ लोग तो बड़े अच्छे डांस पार्टियों में शामिल रहते हैं। आप कभी गलतियों बाब नंबर 5 आयत नंबर 22 से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जिस्म के काम ये हैं, ये जिस्म के हथियार हैं जिसे इब्लीस इस्तेमाल करता है। और वहां पर बाकायदा पौलुस कहता है, मैं पौलुस तुम्हें पेशतर बता चुका हूं, दोबारा चिताता हूं कि नाच रंग करने वाले खुदा की बादशाही में कितनों ने पढ़ा भाई? मेहंदी तां साजी नचे मुंडेरी किसको बात आई? बड़े जबरदस्त हमारे पास ऐसे जबरदस्त एक्सपेरिमेंट पड़े हैं, तजर्बे हैं। वो पहनू जाके चुके ने उठ नहीं मैंने छोड़ दिया नाच, मैं कुछ नहीं करना। नहीं फिर भी थोड़ा उदास ही लोग कहेंगे पता नहीं केड़ा मातम कर, नहीं मैंने जाना नहीं। अच्छा वो हट गई, अच्छा सुन ए वाला काट मेरे को ले दे है। यानी कि गाना पहले घर से भर के लाएंगे कि मैं करना चाहती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे हल्ला गुल्ला, और फिर वही पहन के आ जाके फिर 2 घंटे दुआ ठहर जाएगी। या वही भाई सुनिए, जो चीज बाइबल में लिखी है कि नाच रंग खुदा को पसंद नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और करीब आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि रूह चाह रहा है कि आप क्लियर समझें। बाइबल कहती है इंसान को खुदा ने अपनी परस्तिश के लिए बनाया। कितने लोग मुत्तफिक होंगे? हमें खुदा ने अपनी परस्तिश के लिए बनाया। अब हमारी परस्तिश अंदर जो तजली चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाती है। हमें बोला है खुदा ने कि खुदा की परस्तिश करें, असली थे इंसानों की परस्तिश कर रहे हैं। अच्छे खासे इंसान को खुदा ने अपनी शक्ल पे बनाया, तो पता है उसके लिए गाने बनाए हुए, सांप अंगर तेरी चाल है, अखा तेरी हिरनी अंगर है, पता नहीं कैसे कैसे जानवर बना दिए। आइडियल सोच रखी है कि तेरा स्ट्रक्चर किस तरह का है, जबकि बाइबल क्या सोच बता रही है, इंसान को किसकी शक्ल पे बनाया? ऊंची बोले जे, हम सबको खुदा ने जुबान दी है, जलाल देने के लिए बोलेंगे खुदा ने किसकी शक्ल पे बनाया? अपनी शक्ल पे बनाया, जानवर नहीं। उस
اس نے انسان بنایا اور اسی انسان کو بادشاہی میں لے کے جانے کے لیے اس نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. ورنہ یسوع کے زمین پر آ کے پھر واپس آنے سے فائدہ کیا؟ وہ تو آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے. جب وہ مصلوب ہوا تو کسی کو ساتھ لے کے گیا، کسی کو پہن کے لے کے گیا. یسوع خدا کا کلمہ ہے جو مقدسہ مریم میں تجسم ہوا. ادھر سے ہمیں بدن ملا ہے، وہ تجسم ہوا. اور جب وہ مصلوب ہوا اسے قبر میں رکھا گیا. تیسرے دن جب وہ جی اٹھا بغیر بدن کے نہیں، اس نے کہا ہاتھ لگا توما، او میرے خدا یہ تو ہے. وہی خداوند کسی کو اپنے ساتھ لے کے گیا. وہ روح جس بدن میں تھی وہ بدن مقدسہ مریم سے انسان سے ملا ہے. خداوند کے نام کے کلام میں بادشاہی سے بیٹا جدا ہوا، واپس گھر جاتا ہے. کس کو لے کر؟ اے باپ انہیں معاف کر. وہ سلامتی کا برہ ہمارے درمیان آیا جسے وہ لے کر گیا ہے. اب سوچیے، سنیے گا. آپ اگر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں گوشت کے ساتھ، تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں آپ بیمار رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ شیطان کو خود ایک طاقتور ہتھیار سونپ دیتے ہیں. آپ شیطان کو خود ایک طاقتور ہتھیار سونپ دیتے ہیں، اور وہ طاقتور ہتھیار پتہ کیا ہے؟ وہ آپ کا بدن ہے، وہ آپ کا. اور جب آغاز کے اندر خدا نے خیمہ بنایا اور موسیٰ کو کہا کہ ہو بہو ایسے ہی خیمہ بنانا جس کا میں نے تجھے ذائقہ دیا، جس کا میں نے تجھے نقشہ دیا. اور جب وہ خیمہ بنا، بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا اس خیمہ میں خود اترا اور موسیٰ اور باقی سارے باہر ہوئے، کیونکہ وہ خیمہ خدا کے جلال سے بھر گیا. اس کے بعد سلیمانی ہیکل وہ جب تیار ہوئی، اتنی قربانیاں دی گئی، پھر آسمان سے آ گئی، وہ بھی ہیکل خدا کے جلال سے بھر گئی کیونکہ خدا خود آیا. تیسری ہیکل، کیونکہ بائبل کہتی ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں. تیسری ہیکل خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع میں کھڑی کی ہے، اور وہ اس کا پاک بدن جو تیسرے دن پاکیزگی کی روح کے ساتھ پھر جی اٹھا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب جب وہ تیسری ہیکل کھڑی کی ہے، اس ہیکل کا ذمہ دار انسان خود نہیں بلکہ خدا ہے. جب آپ اسے اختیار دیتے ہو، اس ہیکل کے اندر کس کو آنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کا ہے. وہ آسمان کے دائروں سے، سیون سے آپ کے لیے مددگار بھیجتا ہے. یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ دوسرا مددگار بھیجوں گا. میں تو تمہارے ساتھ ساتھ چلتا تھا، وہ تمہارے ساتھ اب تک تمہارے اندر ہے. اس ہیکل کے اندر اسے کھڑا کیا گیا. اب اس کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے جب اس کے اندر خدا کا روح ہے، اس کے اندر خدا کا کلام ہے. آپ شیطان کو یہ ہتھیار نہیں دے سکتے جو بخوبی ہمارے خلاف استعمال کرنا جانتا ہے. سنیے، آپ کی روح کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اونچا بتا سکتے ہیں؟ آپ کی روح کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ میں جسمانی لحاظ سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں، اوپر کے دائروں سے نہیں، سیون کی بات نہیں کر رہا، میں نیچے زمین کی بات کر رہا ہوں. آپ کی روح کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ سنیے گا، آپ کی روح کے قریب سب سے زیادہ آپ کا بدن ہی ہے جس کے اندر یہ روح ہے. آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو آپ اپنے کسی قریبی کو فون کرتے ہیں جو طاقتور سامنے نظر آتا ہے، اس کو فون کریں کہ چل بھائی لایا لشکر نے کٹنا ہے، ایسے ہی لایا انہیں تانگ کیتا، لیا ڈنڈے ڈونڈے کر کے لایا انہیں کٹنا ہے. جو آپ کے قریب ہوگا آپ اسے ہی کہیں گے آ میرے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے آپ کی روح کے قریب آپ کا بدن ہے. ابلیس کو پتا ہے کہ آپ کی روح طاقتور ہو سکتی ہے خدا کے روح کے ساتھ متفق ہو کر، لیکن آپ کا جسم جب خدا کا مقدس نہیں بنا تو وہ ابلیس کا ہتھیار بن جائے گا. ابلیس کا ہتھیار سلو کام کرتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بیماری، پریشانیاں اور بہت سی چیزیں ڈالے گا اور آپ پھر پریشانی کی حالت میں، دکھ کی حالت میں رہیں گے. خدا آج اپنے بندہ پالوس کے وسیلے ہم سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں ان اداروں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جسم کے ادارے کے اندر جو پروٹین ہے وہ ہمارے لیے غلط ہیں. پالوس کہتا ہے جو روح میں چلتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے. ہاللیلویا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آخری دو باتیں کر کے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ چل رہا ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ ابلیس کا قیمتی ہتھیار ہمارا جسم ہے جسے ابلیس بخوبی استعمال کرنا جانتا ہے اور چاہتا بھی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ روح کے ادارہ میں قدم رکھتے ہیں تو روح آپ کو خود
इतनी पावर देगा कि आप दूसरे इदारे की तकदीर को बदल के रख देंगे। पौलुस कहता है, दूसरे रसूल कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फतह से बढ़कर गलबा दे दिया है। हालेलुया। क्यों वो कहता है? क्योंकि यूहन्ना का खत, पहला यूहन्ना बाप नंबर 5 आयत नंबर 4 में लिखा है, जो खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर गालिब आता है। जिसके अंदर खुदा का रूह है वो उससे बड़ा है जो बाहर वाला है, और खुदा अपने बच्चों को अपनी ज़ुरी में हमेशा महफूज रखता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है खुदा रूह है। कितने लोग मुत्तफिक हैं? जरा हाथ बुलंद करके कहिएगा, खुदा। क्या खुदा का रूह हार मान जाएगा? कितने लोग ईमान रखते हैं? तो जब हमें यह पता है कि हमारा गोश्त, हमारा बदन लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो इस बदन को खुदा के रूह के सपोर्ट करे, ताकि बीमारियां जला दे, ताकि परेशानियां जला दे। हमें वो सफर पर चलना है जहां पर हमें खुदा के हुजूर यीशु मसीह हमारी मंजिल है। अब सुनिएगा, जब हम अपनी रूह को खुदा के ताबे करते हैं, ना सिर्फ हमारी रूह को महफूज करता है, बल्कि हमारे ईमान को इब्लीस पर गलबा दे देता है। हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लिहाजा हर ईमानदार ईमान के जरिए उन हथियारों तक रसाई हासिल कर सकता है जो खुदा ने अपने ईमानदारों को इस्तेमाल करने के लिए रखी है। आसमान से आवाज आती है, जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाक रूह कहता है दरवाजे खोलो। क्यों खोलो? आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये रूहानी हथियारों से लेस होना चाहते हैं। क्या आप लोग की आवाज सुन रहे हैं? क्या आपका दिल करता है कि आप रूहानी हथियारों से लेस हो? और हमारा कमांडर पाक रूह है। क्या आमीन? अगर रूह कुदस आसमानी दारों से आवाज दे रहा कि इनके लिए दरवाजा खोलो, क्यों खोलो? क्योंकि इन्हें आसमानी रूहानी हथियारों से लेस करना है। क्यों? क्योंकि जहन्नुम से जो निकलती बदबू है ये उनके दरवाजों को बंद कर सकते हैं खुदा के बेटे यीशु का नाम लेकर। हालेलुया। क्या आप जंग कर सकते हैं? खून केड़ा कैसे जंग जंग कर सकते हैं? हाथ ईमानदारी से उठाइएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आइए फिर अपने कदमों पे खड़े हो, आंखें बंद करें। आज